اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد مسلم لیگ نون محترم شہباز شریف صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب، صدر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب، صدر بلوچستان جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب جو آج خاص طور سے تشریف لائے اس فنکشن کے لیے، میرے بڑے بھائی محترم سینئر رہنما پرویز رشید صاحب، میرے چھوٹے بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب، میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں دوستوں، السلام علیکم۔ مجھے بلانے سے پہلے ہی جنرل سیکرٹری لاہور نے تاکید کر دی کہ مختصر گفتگو کریں، مگر آج کا دن ایک ایسا ہے جس دن میں مسلم لیگ نون کو فخر ہے اپنے قائد پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، جنہوں نے ان حالات میں جن حالات میں امریکہ سے دباؤ تھا، دنیا کے دوسرے ممالک سے دباؤ تھا کہ پاکستان ہندوستان کا جواب نہ کر کے، مگر سننے میں تو بہت باتیں آتی ہیں، وہ لوگ جو جماعت چھوڑ جاتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جو نہیں چھوڑتے اور اصلیت اور حقیقت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ جس طرح کا دباؤ تھا، جس طرح کا پریشر تھا، اور جو آفریں تھیں کہ پاکستان کو اربوں ڈالر دیے جائیں گے، اس کے باوجود پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیا وہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو جب تک دنیا رہے گی، جب تک پاکستان رہے گا، انشاءاللہ یہ کارنامہ یاد رہے گا۔ اور یہ وہی ہندوستان ہے جو مودی کے آنے کے بعد جس نے پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی فوج اور پاکستان کی فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے تعداد میں، اور جتنا وہ پیسہ اسلحہ خریدنے میں لگاتے ہیں، اور اگر کنونشنل وار کرنی پڑ جاتی اور نمبر گیم ہوتی تو اس نمبر گیم میں پاکستان کے لیے مشکلات ہوتی، مگر آج ان کو خوف اور ڈر جو ہے وہ ہے جو نواز شریف صاحب نے 1998 میں کارنامہ انجام دیا اور جو انہوں نے کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، اور ہندوستان کی افواج پاکستان کے اور کشمیر کے بارڈر پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور ابھی تو پاکستان کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ جو چین کی افواج نے ان کی درگت بنائی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، یہاں تک کہ جس طرح بینر اٹھا کے منتوں پہ آ گئے کہ جی یہ ہماری جگہ ہے، مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران جن کو کشمیر کا جو کیس لڑنا چاہیے تھا، کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے آ کے وعدے کیے تھے کہ کشمیر کی کیمپین کے لیے ہم ہر دنیا کے ملک میں سفیر بھیجیں گے جو جا کے انہیں بات کریں کہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے، وہ ناکام ہوئے۔ کل کی خبر ہے کہ OIC میں پاکستان نے جو ایک موو کی تھی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، وہ کچھ آپ کے دوستوں نے اور کچھ آپ کے دوست نہیں واقف جنہیں کہہ دیں ان ممالک نے اپوز کر دی، جو کہ ڈھکی چھپی نہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم سر جھکا کے اسی طرح ان کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے، یا ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمارے دوستوں نے جو OIC میں کیا، یہ حکومت پاکستان کی کمزوری نظر آتی ہے، نہ صرف اس فیلڈ میں مگر
جس طرح بار بار آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ریکوزیشن ہم نے کی اور حکومت کی یقین دہانی پہ کہ ہم سیشن بلائیں گے، نہیں بلایا، ہم نے ریکوزیشن واپس لی مگر انہوں نے سیشن نہیں بلایا۔ مگر جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نے ریکوزیشن واپس نہیں لینی اور ہم سیشن میں جائیں گے، اور حکومت پاکستان ایک پالیسی، ان کے وزیر جو ہیں، جو کہ وزیر اعظم نیازی صاحب ہیں، وہ آ کے اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے جس میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ ابھی تک کیا کیا، اب کیا ہو رہا ہے، آگے ان کا لائحہ عمل کیا ہے، جس پہ کہ پاکستان کے جو نمائندہ لوگ سارے صوبوں سے وہاں بیٹھے تھے ان کی تجاویز لی جائیں اور ان کی تجاویز کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا جامع پالیسی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن، کبھی کہتے ہیں کھول دو، کبھی کہتے ہیں اشرفیہ نے لاک ڈاؤن کیا۔ وہ کون سی اشرفیہ، یہ ہمیں بھی بتائیں، جو وزیر اعظم کے قابو میں نہیں، جو لاک ڈاؤن جنہوں نے ان سے پوچھے بغیر کر دیا، شاید ان کو یقین بھی نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کوئی سانحہ ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب گرمی، سردی، بارش، آندھی طوفان میں اس جگہ پہنچ جاتے تھے، وہ تو لاہور شہر کی گلیوں میں پہنچ جاتے تھے جب بارشیں آتی تھیں اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ ایک وزیر اعظم نیازی جس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کراچی جا کے ذرا صورتحال خود بھی دیکھ لیں، ان کو چھٹی بنانا مقصود تھا اور وہاں جا کے یہ نہیں کرنا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے؟ شاید انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے، یا شاید ان کے اختیار میں نہیں کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ وہاں پہ جا کے ان کو کم از کم حالات تو دیکھنے چاہیے تھے، کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کے تعزیت تو کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کے ساتھ تو کرنی چاہیے تھی جو وردی میں تھے، جو وردی میں اس جہاز میں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، جو باقی لوگ تھے جو پاکستان کے رہنے والے، جو پاکستان کے، اور بہت سے شاید ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، وہ پاکستان کے شہری تو تھے۔ تو کیا عمران خان نیازی صاحب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا؟ یا ان کے لیے اپنی چھٹی یا آرام؟ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون تو کرونا پہ سیاست کر رہی ہے۔ اگر سیاست کر رہی ہوتی تو مسلم لیگ نون جو سیشن بلایا تھا اس سیشن میں کویسچن آر بھی رکھاتے، کال اٹینشن بھی لگاتے، ایڈجرنمنٹ موشن بھی لگاتے۔ مسلم لیگ نون کی آفر تھی کرونا پہ گفتگو ہوگی اور صرف کرونا پہ ہوگی تاکہ ہم اس ملک کو اس وبا سے بچائیں۔ وہاں وزیر اعظم نے آنا گوارا نہیں کیا۔ وزیر اعظم ہو تو گوارا کرے، اور وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں، تو باتیں بہت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جس جگہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا معاشی طور پہ، اب جب میں ملتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ ہم تبدیلی آئے، اب ہم ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں، اب میرا خیال ہے انہوں نے ان سب کو آزما بھی لیا، دیکھ بھی لیا، پرکھ بھی لیا۔ شاید کوئی ان میں اہل ہوتے تو کچھ کام کر دکھاتے۔ مجھے تو ان میں اہلیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور کہیں طرح کی کوئی اہلیت نہیں نظر آتی، اور اللہ تعالیٰ کو رحم کرے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وقت آنے والا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اپوزیشن کو اکٹھا بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح چلیں گے؟ ہم جمہوریت کو ڈیریل تو نہیں کرنا چاہتے، مگر ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے۔ کہتے ہیں کہ اب احتساب ہوگا، اور وہ احتساب سب کا ہوگا۔ احتساب ہو تو نظر بھی تو آئے ہوتے ہوئے، اور دوسرا جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس ان کو بلایا نہیں جاتا، اور مسلم لیگ نون کے قائدین، ورکرز کو نیب کی پیشیاں بھگتنا پڑتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی ہے اور میں اب بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، امینڈمنٹ کے بات کرنا چھوڑ دیں، نیب کو ختم ہو، دوسرے محکمے جو ہیں وہ اپنا کام کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان،
ہائی کورٹس آف پاکستان اپنے فیصلوں میں جو کامنٹس دے چکے ہیں، جو لکھ چکے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں۔ اب فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کوریا کا صدر استعفیٰ دے دیتا ہے جب کوئی حادثہ ہو، ہم نے تو یہاں ہر مہینے شیخ رشید کو پٹری سے اترتے دیکھا، میرا مطلب ٹرین کو پٹری سے اترتے دیکھا، اور کبھی ملامت بھی نہیں ہوئی، کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ مگر سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہوتے ہوئے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے وقت آ گیا، ہماری تنظیم سازی مکمل جب ہوگی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو گھر بیٹھنا جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت نہ کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا عمران نذیر صاحب، میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو جلدی لائے، اور ہمارے لیے جو لڑائی لڑنے والے جوان کچھ یہاں بیٹھے ہیں، جس میں سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، جو اس وقت بھی ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ایک بے گناہ آہت چیمہ جس کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلا، جو صرف شہباز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے کی سزا وہ کاٹ رہا ہے، اس کو بھی میں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔